ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر یقین جانیں عثمانی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ذرا تفصیل سنیے اور اپنے دلوں کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کریں۔ ترکوں کے دور حکومت میں جب سلطان عبدالحمید نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ملنا محال ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا تھا شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنے فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا اور بے مثال کر دے۔ اس اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان باہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ منورہ پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ وہاں سے پتھروں کو تراش کر اور لکڑیوں کو تیار کر کے مسجد نبوی لایا جاتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ ایسی محبت اور ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہو سکتی ہے۔ خلیفہ سلطان عبدالحمید نے 1293 میٹر مسجد نبوی میں توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد کا رقبہ 10,328 مربع میٹر تک جا پہنچا۔ یہ توسیع 1265 سنہ ہجری میں کرائی گئی۔ مسجد نبوی کی 14 صدیوں میں 14 بار تعمیر و توسیع ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے مسجد نبوی کی بنیاد 1050 میٹر جگہ سے رکھی۔ مسجد کی عمارت کچی اینٹوں، گارے، کھجور کے تنوں اور پتوں سے بنائی گئی۔ 1050 مربع میٹر سے شروع ہونے والی مسجد نبوی آج 5 لاکھ مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد نبوی کی پہلی توسیع خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کی گئی۔ 1050 مربع میٹر مسجد میں 1425 مربع میٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد مسجد کی جگہ 2500 مربع میٹر ہو گئی۔ مسجد نبوی کے قیام کے بعد سے آج تک اس کی توسیع میں 300 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ سن 17 ہجری کو دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں 1100 مربع میٹر کی مزید توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد کا کل رقبہ 3600 مربع میٹر تک پھیل گیا۔ سن 29 اور 30 ہجری کے دوران تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں 496 مربع میٹر کی توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ 4096 مربع کلومیٹر ہو گیا۔ اموی دور حکومت میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 88 سنہ ہجری تا 91 سنہ ہجری میں 2369 مربع میٹر کی جگہ مسجد نبوی میں شامل کرائی، جس کے بعد مسجد کا احاطہ 6465 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 161 ہجری میں عباسی خلیفہ مہدی نے 2450 مربع میٹر کا مزید رقبہ مسجد نبوی کا حصہ بنایا، جس کے بعد مسجد 8915 مربع میٹر پر پھیل گئی۔ سن 888 سنہ ہجری کو سلطان
اشرف کاتبائی نے 120 مربع میٹر کی جگہ مسجد نبوی میں شامل کی اور مسجد 9053 مربع میٹر پر پھیل گئی۔ عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے 1293 میٹر مسجد نبوی میں توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد کا رقبہ 10,328 مربع میٹر تک جا پہنچا۔ یہ توسیع 1265 سنہ ہجری میں کرائی گئی تھی۔ پہلے بیان کی گئی تفصیلات اور عقیدت اور محبت کی داستان اسی تعمیر سے متعلق ہے۔ موجودہ آل سعود خاندان کے دور میں اب تک مسجد نبوی کی 3 بار توسیع کی جا چکی ہے۔ موجودہ حکومت کے دور میں پہلی توسیع شاہ عبدالعزیز کے حکم پر 1372 سنہ ہجری کو کرائی گئی۔ پہلی توسیع میں 6024 مربع میٹر مسجد نبوی میں شامل کیا گیا، جس کے بعد مسجد کا احاطہ 16,326 میٹر ہو گیا۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی میں 82,000 مربع میٹر کا اضافہ کیا اور یوں مسجد کا کل رقبہ 98,352 مربع میٹر ہو گیا۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے مزید 30,500 مربع میٹر کا رقبہ مسجد نبوی میں شامل کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ 3,65,000 مربع کلومیٹر ہو گیا۔ نئے توسیعی منصوبے کے تحت مسجد نبوی کے بیرونی احاطے میں سائے کے لیے 250 سائبان لگائے گئے۔ پانی کو خشک کرنے کے لیے 436 پنکھے اس کے علاوہ ہیں۔ مزید توسیع کا کام اب بھی جاری ہے۔ صبح کعبے میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دروں بام حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دروں بام حرم، جالیاں